अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है वो सवाल व जवाब का सिलसिला है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालों के जवाबात दिए जाएंगे। ब्रेक से पहले जो सवालात आए हुए थे उनमें से एक सवाल का जवाब बाकी था। हमारी एक बहन है जिन्होंने ये बताया कि वो अपनी बहन के लिए बहुत फ़िक्रमंद है। 24 साल से वो मुतल्लक़ा है, जिसकी वजह से इनको हर वक्त उनकी फ़िक्र रहती है। देखिए, हक़ तआला शानहू की तरफ से आज़माइश आती है, मुसीबतें आती हैं, लेकिन उन पर सब्र करना ये मोमिन का शेवा है। मोमिन की आदत क्या हो, अगर कोई इस तरह की मुसीबत आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये यूँ समझे कि अल्लाह की तरफ से आई हुई एक आज़माइश है। बाकी इसको हर वक्त और इतने अरसे तक आप इसके गम में मुब्तला हैं, ये मुनासिब नहीं। आपको अपनी आम ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ शुरू कर देनी चाहिए। हक़ तआला शानहू आपकी बहन के लिए कोई अच्छा इंतज़ाम कर देगा। आप रोज़ाना सूरह यासीन को सुबह पढ़ें और शाम में भी पढ़ें, और चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त या वकीलू पढ़ें। वकील के माना होते हैं काम बनाने वाला। अल्लाह ताला आपके कामों को भी बना देगा, आपकी बहन के कामों को भी बना देगा। और ये बात याद रखें, हक़ ताला की तरफ से मोमिन के लिए जो आज़माइशें होती है, ये उसके या तो गुनाहों का कफ़ारा है या दर्जात की बुलंदी का सबब है। एक हदीस में आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लिम्रिइन मुमिनिन, मोमिन का मामला अजीब है। अगर इसको कोई खुशी पहुँचती है, नेमत पहुँचती है, ये शुक्र करके अल्लाह से करीब हो जाता है। और अगर कोई मुसीबत इसको पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती है, ये सब्र करके अल्लाह से करीब हो जाता है। गोया हमारा हर हाल अल्लाह से करीब होने का ज़रिया है, अल्लाह के यहाँ दर्जात और नज़दीकी हासिल करने का ज़रिया है। अगर मुसीबत आए तो सब्र करके अल्लाह के करीब हो जाएं, और अगर कोई खुशी, कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके करीब हो जाएं अल्लाह से। बाकी आपकी बहन को कहें कि रोज़ाना सूरह मुम्तहिना पढ़े। मुम्तहिना यह है सूरह 28वें पारे की 3rd सूरत, तीसरी सूरत है 28वें पारे में। उसकी रोज़ाना वो ख़ुद तिलावत करे आपकी बहन, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए भी रास्ते खोल देंगे। और हम दुआ भी करते हैं कि हक़ तआला शानहू उनके कामों को आसान फरमाए और जो उनकी तन्हाई है अल्लाह उनको दूर फरमाए। नाज़रीन किराम, आज जो गुफ्तगू चल रही थी सूरह क़यामा की, जिसमें एक रुकू मुकम्मल हुआ। दूसरे रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। न इसने तस्दीक़ की, न ईमान लाया रसूल पर, और न नमाज़ पढ़ी, यानी कुफ्र पर कायम रहा, और नमाज भी नहीं पढ़ी, अल्लाह की इबादत भी नहीं की इस काफिर ने। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, झुटलाया अल्लाह और उसके रसूल को, और मुँह फेर कर चल दिया, इग्नोर कर दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अस्सलामु अलैकुम। अपने नमाज का तरीका बताया कि अभी बैठकर जो नमाज पढ़ते हैं, बाज़ लोग खड़े होकर नमाज पढ़ती हैं और फिर जब सजूद में जाती हैं सारा रुकू वगैरह खड़े होकर करती हैं। जब सजदे में जाती हैं तो अपने घुंटों पर हाथ रख के सजदा नहीं करती, वो दोनों हाथ अपने घुंटों से आगे रखकर हवा में हाथ रखकर सजदा करती हैं। खड़े ये खड़े बात सही है कि नहीं? मैंने बहुत लोगों से कहा है, मगर हमेशा आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि मैं रॉन्ग हूँ। खड़े खड़े या बैठ कर, कुर्सी पर वो बैठ कर? खड़े आधी नमाज, सारी नमाज खड़े होकर पढ़ लेती है, रुकू में जाती है, मगर उसका घुटना दुखता है ना, तो वो नीचे जमीन पर बैठकर सजदा नहीं दे सकती। सो सजदा जब करती है वो रुकू में जाके फिर वापस कुर्सी पे बैठ के फिर अपने दोनों हाथ घुटनों से आगे करके तो हाथों के ऊपर, हाथों के दरमियान वो सजदा करती है। अच्छा, ठीक है, ये इंशाल्लाह सजदा होता मैंने है। पता करना है, ये राइट है कि आधी नमाज खड़े होकर पढ़ो, आधी नमाज कुर्सी पे या बैठ के या सजदे पे। मेरे दिमाग में ये है कि सारी नमाज मजदूर की नमाज होनी चाहिए, बैठ कर पढ़ो।
मगर औरतें कहती हैं नहीं, अगर तुम खड़े होकर नमाज पढ़ सकती हो तो खड़े होकर जितना पढ़ सकती हो पढ़ो, बाकी का तुम बैठ कर सिद्धा करो। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आप। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा कोशिश कीजिए। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब जी खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। मेरा सवाल है ये मुफ्ती साहब, जो इशा का नमाज के बारे में, हम नमाज जो मस्जिद में जमात के साथ पढ़ता है तो मस्जिद का शॉप में बैठकर नमाज खत्म होता है। अच्छा। तो मस्जिद का साइड में जो सेल्फ अगर में कुरान होता है और कुछ होता है तो हम नमाज के बाद तो इंतजार के वक्त लिए बैठना, तो हम कुरान लेते हैं उधर जाकर, उधर साइड में जाकर, मस्जिद के अंदर ही जी और सेल्फ से कुरान लेते उधर जाकर साइड में बैठकर कुरान तिलावत करता है और सनराइज के लिए इंतजार करता है। और तो इसके बाद हम तस्बीह वगैरह करके तो हम सनराइज हो जाती है, 15 मिनट बाद एक्स्ट्रा पड़ता है। तो आपने लास्ट टाइम मैंने सुना बताया जो जगह में बैठकर तस्बीह वगैरह पढ़ के जो एक्स्ट्रा का हो जाए सनराइज, इसके बाद एक्स्ट्रा का नमाज अदा करना। तो हम जो जगह से उठ जाती है दूसरा जगह में चला जाते हैं, लेकिन रहते मस्जिद में ही हैं आप? ये मस्जिद में ही है, मस्जिद में सिर्फ जगह बदलते हैं? जगह बदलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। और वजू का जरूरत हो जाए, वजू छूट जाए, वजू के लिए बैतुल खाला में जाए तो क्या फिर भी सेम होगा? ठीक है, ये बताते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी इमाम साहब, पता करना एक सवाल है कि जैसे किसी को मोबिलिटी मिलती है उसमें वो अपने सदका दे सकते, सदका खराज कर सकते कि नहीं? क्या मिलता है? जो मोबिलिटी किसी को मिलती है, मोबिलिटी के पैसे मिलते हैं जो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो उसमें पैसे दे सकते हैं, सदका खराज में सदका खराज कर सकते हैं? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। मुफ्ती साहब, मसला ये पूछना था, जो वसवसे आते हैं, शैतानी वसवसे आते हैं, इसमें क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है, इंशाल्लाह ये बताते हैं, आप नोट रख लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti Sahab, this is Ishaq Mutala speaking from Batli. Are you alright? Alhamdulillah, Mufti Sahab. How are you? Alhamdulillah, fine. MashaAllah. Mufti Sahab, very quickly, what can we do to make, a question for my wife, what can we do to make labor pains easy? Okay. And the second thing, are we allowed to take Surah Yasin in the labor room or are we not allowed? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। Okay, Mufti Sahab. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहला जो सवाल था सजदे का तरीक़ा, देखिए जो पहले मैंने बताया वो बराबर है कि इस तरह हाथ रखने से रुकू और सजदा अदा कर लेंगे। फिर हमारी बहन ने ये सवाल किया है कि कुछ लोग, कुछ औरतें या कुछ मर्द भी इस तरह हैं जो खड़े रहते हैं, नमाज शुरू करते हैं, उसके बाद रुकू में जाते हैं, रुकू करने के बाद फिर वो सजदा नहीं कर सकते इसलिए बैठ जाते हैं चेयर पर। तो अगर उनके अंदर खड़े रहने की ताकत है तो उनको खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। और रुकू करने की ताकत है, रुकू भी कर सकती हैं, सिर्फ मसला है उनका कि सजदा नहीं कर सकते, तो इस सूरत में फिर वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सजदे के लिए हवा में इशारा नहीं करना, इसी तरह जिस तरह पहले बताया इसी तरह हाथ रख कर थोड़ा झुक जाएंगी, सजदा अदा हो जाएगा। अगर वो बैठकर नमाज़ पढ़ने पर कादिर हैं, कुर्सी के बग़ैर नीचे ज़मीन पर बैठकर, तो इस सूरत में उनके लिए बेहतर है कि बैठकर अदा करें, इसलिए कि जो खड़ा रहना है वो रुकू सजदे की अदायगी के लिए, सजदे के लिए है, लेकिन जब सजदा नहीं कर सकती तो फिर बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ना ये भी जायज़ है उसके लिए। अगर वो क़याम करने पर कादिर हैं, क़याम करके इस तरह नमाज़ पढ़ रही हैं, तब भी नमाज दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ ये कि वो सजदे का इशारा सही करें, जैसा कि पहले बताया कि हाथ यहीं रहेंगे और सिर्फ थोड़ा सा झुकना पाया जाएगा, उनका सजदा अदा हो जाएगा। दूसरा, हमारे भाई ने ये पूछा इशराक़ की नमाज़। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फिर वो उसी जगह बैठा रहा हत्ता कि सूरज निकल आया, फिर सूरज निकलने के
کچھ دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد اس نے اشراق کی نماز پڑھی، حق تعالی شانہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کر کے آ جاتے ہیں واپس تو اس سے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اور وہ جو آپ نے کہا کہ ہم مسجد میں ہی رہتے ہیں، قرآن شیلف سے نکال کر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے بھی کمی نہیں آتی۔ آپ مسجد کا ایریا چھوڑ کر نہ جائیں، مسجد میں رہیں، اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ نماز پہ فارغ ہو جاتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہ کرے پھر بھی اس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، یہ کہتے رہتے ہیں۔ اگر ذکر بھی نہ کرے، قرآن بھی نہ پڑھے، تب بھی فرشتوں کی دعا مل رہی ہے۔ اگر وہ ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو اور زیادہ رحمت کا مستحق ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جو موبیلٹی ملتی ہے، ان کو بینیفٹس وغیرہ ملتے ہیں معذوری کا، اس میں سے صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہاں وہ دے سکتے ہیں، وہ آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے۔ آپ اس کو چاہے اپنے استعمال میں لائیں، چاہے غریبوں کو دے کر اپنا ثواب حاصل کریں، یہ اس سے بالکل جائز ہے، آپ صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ دینے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ شیطانی وسوسہ دور کرنا، شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے ایک تو جو عمل عام ہے جو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ یہ کریں کہ نماز سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں اچھی طرح وضو کریں، یعنی ہر چیز سنت کے مطابق ادا کریں، حتیٰ کہ انگلیوں کا خلال بھی کریں، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، پیر کی انگلیوں کا خلال، ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ تمام ارکان کو آپ صحیح طور پر سنت اور مستحب کی رعایت کرتے ہوئے کریں گے تو یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک عمل ہے، اور وہ پڑھنے کا عمل تو ہر وقت آپ چلتے پھرتے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے ایک بھائی اسحاق بھائی مطالعہ، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ لیبر پین کے لیے آسانی کے لیے، تو سورہ عبسہ کی آیت ہے ثم السبیل یسرہ، سورہ عبسہ پڑھیں گے 30ویں پارے کی تیسری صورت، 30 پر عامہ پارے کی 3rd صورت، اس کے اندر یہ جملہ ہے ثم السبیل یسرہ، اس کو آپ پڑھتے رہیں، کھلا آپ بھی پڑھیں، آپ کی وائف بھی پڑھتی رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ بچے کے لیے راستہ آسان کر دیں گے۔ رہا سورہ یاسین کا مسئلہ، تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کمرے میں بھی جہاں ولادت ہوتی ہے وہاں بھی سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی دینی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں آپ سے جائزہ لینا چاہ رہی ہوں جی کہ جو عشاء کی نماز کی فضیلت زیادہ یا تہجد کی نماز کی فضیلت زیادہ؟ کیونکہ اگر میں تہجد کے وقت اٹھتی ہوں تو فجر کی نماز کے بعد اتنا اسٹیمنا نہیں میرا ہوتا کہ میں لگاتار جاگتی رہوں، تو پھر مجھے نیند آ جاتی ہے، اور اگر میں فجر کی نماز پر اٹھتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد تو پھر میں عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہوں۔ تو مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ کون سی جو ہے وہ نماز مجھے زیادہ اس کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ میں لگاتار 3 نمازیں نہیں مجھ سے پڑھی جاتی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو آپ پلیز مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا خیریت سے آپ؟ جی دعا چاہیے۔ جی فرمائیے۔ سر گل یہ ہے بھائی میرے ایک فرینڈ نا، جی آپ کی آواز کم ہو گئی۔ جی میرے ایک دوست ہیں وہ ڈیلی ایک قرآن پاک مکانے 12 سال کی اور روزے رکھ رہے ہیں، انہوں نے دین وچ کے مقام ہے سر۔ اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ 5 وقت نماز ادا نہ ہوتی ہو، کوئی ہال ہو یا کوئی اور جگہ ایسی ہو، تو آیا وہاں پہ جمعہ جو ہے وہ ادا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی بتاتے ہیں۔ مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔
اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کو کوشچن ہے کہ اب جو ہم چیزیں میں مضروب آدمی ہوں جی جی تو ہم چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نماز، اچھا، تو اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو سب منڈل میں چلے جاتے ہیں آگے، تو اس کا کیا حال ہے؟ کھڑے رہنے کی طاقت ہے آپ میں؟ جی کھڑا ہو سکتا میں جی، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے سجدہ نہیں کر سکتا جی، اور رکوع کر سکتے ہیں؟ رکوع بھی کر سکتا جی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے بتایا کہ جو لوگ رکوع اور قیام کر سکتے ہیں وہ رکوع اور قیام کریں۔ مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مطلب صف سے آگے چلے گا، کافی مڈل میں چلتے ہیں لائن سے آگے۔ نہیں تو آپ کی چیئر رہے گی وہ اس طرح کی لائن کے اوپر اس کا پچھلا حصہ ہوگا، تو پیچھے والوں لائن پہ تو جب ہم کرتے ہیں وہ لائن سے آگے چلے جاتے ہیں کافی نا۔ ہاں، پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ دو صف کو گھیر لیں، آگے کی صف میں آپ کھڑے ہیں، پیچھے کی صف میں آپ کی چیئر ہے، یہ نہ ہو۔ باقی تو سب ٹھیک ہوتی ساری، جب میں کھڑا تو جیسے ہم کھڑے تھے لائن میں تو وہ سب سے آگے ہو جاتے ہیں کافی نا، وہ مڈل میں چلے جاتے ہیں سب میں، کچھ چیئر تو اپنے لائن پہ ہوتی ہے پوری۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کرسی کی جگہ۔ اوکے۔ ہماری بہن نے یہ پوچھا کہ اشراق اور تہجد، اس میں زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ کہ اگر وہ تہجد پڑھتی ہیں تو اشراق نہیں پڑھ سکتی، اور اشراق کے لیے جاگتی ہیں تو تہجد نہیں پڑھ سکتی۔ دیکھیے، ایک اس کا حل تو یہ ہے کہ رات میں جب آدھی رات گزر جائے اس وقت آپ تہجد پڑھ لیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ آخر وقت میں ہی جس وقت صبح صادق ہو رہی اس وقت تہجد پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت اشراق کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، کبھی نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایکسٹرا ضروری تھی یہ نماز، آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں تہجد یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، کوئی شخص بغیر تہجد کے ولایت کے کسی مرتبے کو نہیں پہنچا، یعنی جو بھی ولی بنا ہے وہ تہجد کے ساتھ، تہجد کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ تو تہجد کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے، اس وقت اللہ کی رحمت خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر استغفرہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کو مغفرت دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی اپنی حاجتوں کا مانگنے والا اس کی حاجتیں پوری کی جائے۔ اور اشراق کی نماز آپ اگر جیسے تہجد کی نماز جلدی پڑھ لی آپ نے تو اشراق کی نماز پر اللہ تعالیٰ آپ کو قدرت دے گا، طاقت دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر دونوں میں سے ایک چوائس آپ کو کرنی ہے تو پھر تہجد کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ ان کا کوئی دوست ہے اور روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ روزانہ ایک قرآن پڑھنا کوئی آسان بات نہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اب قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، یعنی قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہر شخص جو قرآن سے وابستہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ آپ نے جہاں تک ثواب پوچھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب بتلا چکے ہیں، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اندازہ کیجئے پورے قرآن میں کتنے ہزار حرف ہیں، اور ہر حرف کو جب 10 سے اس کو ضرب دیا جائے گا، ٹائمز کیا جائے گا، کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیاں ان کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اور ان کا روزے کا ثواب یہ بھی حدیث میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ کے نزدیک صیام داؤد ہیں، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس لیے اگر یہ کر لیں تو بہتر ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ پھر ہمارے بھائی نے جو پوچھا ہے کہ نماز جمعہ ایسی جگہ پر جہاں 5 وقت کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو، کیا نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ادا کی جا سکتی ہے۔ جس جگہ پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے اس کو تو ہم باقاعدہ مسجد کہتے ہیں۔ مسئلہ آئے گا اعتکاف کا، اعتکاف اس جگہ پر نہیں ہوگا جہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، اعتکاف اسی جگہ پر ہوگا جہاں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو۔ لیکن جمعے کی نماز کسی بھی جگہ
اگر زیادہ مجمع ہے اور مسجد چھوٹی ہے یا اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں، آپ کسی ہال کو کرایہ پر لے لیں، کسی بڑی جگہ میں نماز پڑھ لیں جمعے کی، تب بھی جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جمعے کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جگہ جہاں جہاں بھی مسلمان جمع ہو سکتے ہیں جمعے کی نماز ضرور ادا کریں، چاہے وہاں مسجد نہ ہو تو کسی ہال میں، کسی جگہ میں، جیسے بہت سے لوگ اسپتال میں جمعے کے دن ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے بیمار نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں، تو دواخانے میں، ہاسپٹل کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر جمعے کے ٹائم پر آپ جمعے کی نماز ادا کر سکیں۔ اور ہر جگہ پر جہاں مسلمان ہیں ان کو جمعے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے 3 جمعہ سستی کے ساتھ چھوڑ دیے، حق تعالی شانہ اس کے دل پر منافق ہونے کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے، اس وعید سے بچنے کے لیے جمعے کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور میری درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جو جمعے کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آتے ہیں آخر میں، جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے، جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے یا خطبہ جاری ہے، اس وقت کا حاضر ہونا اللہ کے رجسٹر میں غیر حاضری کے برابر ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو، اس سے پہلے آپ مسجد میں حاضر ہوں، اس لیے کہ آپ جمعے کے دن 2 رکعت پڑھتے ہیں، حالانکہ روزانہ ظہر 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ 2 خطبے یہ 2 رکعت کے برابر ہیں، اس کا سننا بھی ضروری، واجب۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جمعے کے خطبے کے دوران کوئی بات نہیں کرتا، کوئی لغو کام منع کیا گیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی باتیں کر رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ ہو جا، بی کوائٹ، یہ بھی رونگ ہے، یہ بھی نہ کریں، اس کو اپنے حال پر رہنے دیں، آپ خاموشی سے خطبہ سنیں۔ اتنی تاکید ہے اور اتنی تاکید ہے، اس وجہ سے جمعے کے خطبہ ضرور سنیں، خطبے سے پہلے نماز کے لیے حاضر ہو جایا کریں۔ پھر یہ مسئلہ آیا کہ کرسی کو مسجد میں کہاں رکھا جائے نماز کی صف میں۔ دیکھیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ صف کے آخر میں آپ کی کرسی کا پچھلا پیر رہے، یعنی صف کا جو یہ جیسے صف ہے اس کے آخر میں آپ کرسی کو اس طرح رکھیں کہ آپ اگرچہ آگے نکل جائیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی کرسی پیچھے نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کرسی کا ایک پیر پہلی صف میں، ایک پیر پیچھے کی صف میں ہے، 2 پیر، جس کی وجہ سے آپ نے 2 آدمیوں کی جگہ گھیر لیے، پہلی صف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پچھلی صف میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا بندہ، تو وہ نماز کی جگہ خالی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کرسی پر نماز پڑھنے والے اس کا بھی خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، جو سورہ قیامہ کی بات چل رہی تھی، آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ رسول کی تصدیق کی، ایمان بھی نہیں لایا، تکذیب کی، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اپنے گھر والوں میں جا کر فخر کر رہا ہے، پراؤڈی بنا ہوا ہے اپنے گھر والوں میں، اترا رہا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا ایک منی کا نطفہ نہیں تھا؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، اللہ نے اس کو جمع ہوا خون بنایا اور اس سے مکمل انسان بنایا۔ کس پر اترا رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، اللہ جو اس کا پیدا کرنے والا ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اس خدا نے اس کو نطفے سے علقہ بنایا، پھر اس سے مرد اور عورت بنائے، یعنی کوئی کسی کو لڑکا بنایا، کسی کو لڑکی بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ ذات جس نے اس نطفے سے علقہ اور اس علقہ سے انسان کو بنایا، وہ ذات قادر نہیں ہے کہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے؟ یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورہ قیامہ ختم کریں آپ اور یہ آخری جو آیت پڑھی گئی أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟
پڑھنے والا یہ کہے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، اللہ قادر ہے اس بات پر اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ اور سورہ مرسلات کے آخر میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس وقت یہ کہے آمنا باللہ۔ لیکن یہ عام تلاوت میں ہے، نماز کے اندر یہ لفظ نہیں کہا جائے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج سورہ قیامہ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ حق تعالی شانہ آج کے اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرمائے، اور جو لوگ جن مقصد کے لیے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں حق تعالی شان کو عافیت و صحت کے ساتھ گھر واپس لائے، اور میاں بیوی کے درمیان محبت قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔